امامت ہے کیا؟ پیغمبر کے بعد مختلف حالات آئیں گے کہ جو امام ہے وہ پیغمبر کا جانشین ہے۔ صحیح عقیدہ آسان زبان میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امامت کے متعلق آپ کے سامنے جس گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس کے دوسرے درس میں ہمیں جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ امامت ہے کیا؟ دیکھیے، یوں تو امامت کے لفظی معنی ہیں قیادت کے، رہبری کے، جس کو انگریزی میں لیڈرشپ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کا جو ذکر کیا ہے، جناب ابراہیم کے بارے میں ہم وہ آیت سنتے رہتے ہیں کہ جہاں پر ان سے کہا گیا کہ میں نے اب تمہیں امامت کے مرحلے پر اور درجے پر پہنچایا ہے، لیکن ہماری گفتگو فی الحال اس امامت کے بارے میں نہیں، امامت کے اس مفہوم اور معنی کے بارے میں نہیں ہے۔ ہم یہاں پر ان چند درسوں میں، ان 10 درس میں انشاءاللہ جس امامت کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور کریں گے وہ ہے پیغمبر اکرم کی جانشینی کے عنوان سے جو امامت ہمارے درمیان بعنوان عقیدہ، بعنوان اصول دین جس پر گفتگو کی جاتی ہے۔ اس امامت کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، جب پیغمبر اکرم کی جانشینی کی بات ہے کہ جو امام ہے وہ پیغمبر کا جانشین ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو دیکھنا ہوگا کہ پیغمبر کی پیغمبری اور پیغمبر کی نبوت میں جو ذمہ داریاں ہیں وہ کیا ہیں۔ پیغمبر اکرم نے جب مدینے کی جانب ہجرت فرمائی ہے تو وہاں پر آپ کی چند ذمہ داریاں تھیں۔ ان میں سے کچھ ذمہ داریاں مکے میں بھی تھیں، لیکن مدینے میں ہجرت کرنے کے بعد آپ کی چند ذمہ داریاں خاص طور پر جن کا ذکر کیا جا سکتا ہے کہ آپ پر جب وحی نازل ہوتی ہے، آپ آتے ہیں لوگوں کے سامنے، دین کی وضاحت کرتے ہیں، لوگوں کو دین کے حلال و حرام کے بارے میں بتاتے ہیں، عقائد کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، قیامت کے بارے میں انہیں بتاتے ہیں، توحید کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو دین کی وضاحت کرنا، دین کی تعلیم دینا لوگوں کو۔ پیغمبر کا ایک دوسرا کام ہے لوگوں کے درمیان جو اختلافات ہوتے ہیں اس کے بارے میں فیصلہ دینا، جس کو ہمارے یہاں قضاوت کہا جاتا ہے۔ آپ نے قاضی کا لفظ یقیناً سنا ہوگا۔ قاضی یعنی قضاوت کرنے والا، فیصلہ دینے والا۔ یہ پیغمبر اکرم کا ایک منصب ہے کہ آپ اپنے معاشرے میں جو اختلافات ہوتے ہیں ان میں فیصلہ دیتے تھے۔ ایک اور منصب جو پیغمبر کا ہے، ایک اور ذمہ داری جو پیغمبر کی ہے، وہ ہے معاشرے کی قیادت کرنا، سماج کی رہبری کرنا۔ یعنی معاشرے میں جو کچھ بھی ہوگا وہ پیغمبر اکرم کے حکم سے ہوگا۔ اگر فرض کر لیے کہ کہیں پر جنگ ہونی ہے، وہ پیغمبر کی اجازت سے ہوگی، پیغمبر کے حکم سے ہوگی۔ کہیں پر کسی سے صلح کرنی ہے، پیغمبر کے حکم سے ہوگی۔ معاشرے کے جتنے امور ہیں، جتنے بھی طرح کے اجتماعی طور پر سماجی کام انجام پائیں گے، وہ سب پیغمبر کے حکم اور آپ کی اجازت سے انجام پائیں گے۔ یہ ہوئی پیغمبر اکرم کی سماجی قیادت کی ذمہ داری۔ تو جو امام بنتا ہے اس کی ذمہ داری ہے، اس کا منصب، یہی تینوں منصب اس کے پاس میں بھی آتے ہیں۔ کیوں اس کے پاس میں آتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کی زندگی اتنی مختصر ہے، اتنی کم ہے کہ اس مختصر زندگی میں اسلام کے تمام تر احکام کو نہیں پہنچایا جا سکتا ہے، کیونکہ اسلام کے احکام بہت زیادہ ہیں۔ اس میں عقائد ہے، اس میں عبادات ہیں، اس میں اخلاقیات ہیں، اس میں اور بہت ساری ظرافتیں اور باریکیاں اور تعلیمات ہیں کہ جن کو پیغمبر اکرم تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم اس بات کو مانتے ہیں، اس پر بہت خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ دوسری بات، اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کی نبوت سب سے، آپ کی شریعت سب سے زیادہ کامل شریعت ہے، قیامت تک کہ اب اس میں کسی اضافے کی گنجائش نہیں ہے، تو ہمارے لیے امامت کو ماننا ضروری ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ایسے افراد کہ جن کے پاس میں وہی ذمہ داری ہو جو پیغمبر کی ذمہ داری تھی، یعنی دین کی وضاحت کرنا، لوگوں کے درمیان قضاوت کرنا اور فیصلہ دینا، اور تیسری بات سماجی قیادت کو سنبھالنا۔ کیوں؟ کیونکہ پیغمبر کے بعد مختلف حالات آئیں گے، پیغمبر کے بعد حالات بدلیں گے، زمانہ بدلے گا۔ آپ سوچیں کہ جو شیعوں کے امام ہیں، اور شیعوں کے نہیں بلکہ یہ اسلام کے امام ہیں کیونکہ پیغمبر اکرم نے ان کو امام بنایا تھا، تو یہ جو 12 امام ہیں یہ مختلف دور میں انہوں نے قیادت کر کے، رہبری کر کے معاشرے میں یہ دکھایا ہے کہ واقعی اگر پیغمبر اکرم آج ہوتے تو وہ کیا کرتے۔ لہٰذا امامت یعنی کیا؟ یعنی ہر دور میں یہ بتانا کہ اگر آج پیغمبر ہوتے تو وہ دین کی وضاحت کس طریقے سے کرتے، اگر آج پیغمبر ہوتے تو وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کس طریقے سے کرتے، اگر آج پیغمبر ہوتے
تو وہ لوگوں کی سماجی قیادت اور رہبری کی ذمہ داری کو کس طرح سے ادا کرتے، یہ ہے امامت کا مطلب۔